لیں جی آج 7 اپریل 2025 اس طرح جو مرکز کیا نا پھر بڑی ذمہ داریاں سارے کام ہوندے پتہ ہی ہے نا کوئی تو کیا مرکز سے زیادہ ساری شکایت ہوئی ہے اور بندے نے انوائٹ کیتا سی اسی کیا یار ہن جانا تو چاہیے کہ کوئی بندے نے کیا تسی اپنا ہفتے والے دن تسی چلے گئے ہاں جی میں اشارت غازی تین چار اسی بڑے تھا ادوں لندن دے وچ 3 پاؤنڈ دا بہترین ریسٹورینٹ ہے صحیح ہے 3 پاؤنڈ دا بہترین کھانا اسی پیکرداری سرکس پھر رہے ہیں بھوک بڑی لگی اچھا اسی کہ یار ایک انڈین پاکستانی سے ہاں پوچھا یار ایسے کوئی ریسٹورینٹ ہے صحیح ہے انہوں نے کہا جی ریسٹورینٹ ہے لیکن مہنگا جی رائٹ یار مہنگا اٹھ کے ہم ہی نہیں جانا یہ اٹھ کے آئے ہیں نا جناب منگایا ہر ایک کہنے جی وہی رات نا جی جتنے اسٹال لگتے ہیں نا اتنے سویرے پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید 7 اپریل 2025 فجر کا وقت فرینکفرٹ جرمنی مسجد ہماری قریب آ چکی ہے تو ہم اپنا بچپن کا شوق پورا کر لیتے ہیں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا اور جب تو قرآن کو پڑھتا ہے تو اس وقت ہم تیرے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک مخفی اور عام نظروں سے پوشیدہ پردہ پیدا کر دیتے ہیں. اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت مسلم مولانا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے 2 معنی ہیں. اول تو یہ کہ جب تو قرآن شریف پڑھتا ہے تو ہم تیرے درمیان ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک ایسا پردہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ پردہ خود بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، یعنی وہ حجاب بھی ان کی نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے. یہ اس لیے فرمایا تاکہ بے سمجھ حجاب کے لفظ سے ظاہری پردہ نہ سمجھ. پھر وہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے پردے سے ایسا پردہ بنا دیا کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپ جاتے تھے. اور انہوں نے زوجہ ابو لہب کا قصہ لکھا ہے کہ سورۃ اللہب تو فی جیدہا حبل سن کر وہ غصے میں بھری ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے نکل گئی.
تو مجھے اس کے شر سے بچایا۔ تو خدا تعالیٰ نے آپ کے آگے پردہ قائم کر دیا اور اس وجہ سے وہ آپ کو دیکھ نہ سکی۔ حضور فرماتے ہیں یہ محض خرافات ہے۔ خدا کا وہ رسول جو ساری دنیا سے نہ ڈرا اس کمزور عورت سے اس قدر قائم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اسے غائب کر دیا۔ اس غیر مقبول بات کو کوئی عقل مند تسلیم نہیں کر سکتا۔ اس روایت کو پیش کرنے والے یہ بھی نہیں سوچتے کہ خدا تعالیٰ تو اس حجاب کو مستورہ قرار دیتا ہے، یعنی وہ پردہ نظر نہیں، مگر یہ لوگ پردے کو ظاہر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستور قرار دیتا ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ دوسرے معنی اس جملے کے لیے ہو سکتے ہیں، وہ پردہ بھی آگے ایک اور پردے کے پیچھے ہوتا ہے، یعنی ایک پردہ ہی تیرے اور ان کے درمیان نہیں ہوتا بلکہ کئی پردے ہیں ہوتے ہیں۔ کوئی پردہ قومی غیرت کا، کوئی مال کا، کوئی اخلاق کا وغیرہ ہو۔ یعنی کبھی لوگ اس خیال سے ایمان نہیں لاتے کہ اس کو مانا تو قوم چھوڑنی پڑے گی، کبھی یہ خیال ہو جاتا ہے کہ مال جاتا رہے گا، کبھی یہ بات راستہ رو کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ کئی قسم کے بد اخلاق جن کی عادت پڑی ہوئی ہے چھوڑنے پڑے گا۔ بس اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ جب تک یہ لوگ ان پردوں کو نہ ہٹائیں گے تجھ تک نہ پہنچ سکیں گے، مگر مصیبت یہ ہے کہ وہ پردے ایسے ہیں کہ ان کو نظر نہیں، ان کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ ہم خیال یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کریم ہی بری چیز ہے، اگر وہ اچھی چیز ہوتی تو جلدی ہی ہمارے دلوں پر اس کی قبولیت کا اثر ہوتا۔ گویا ان کے دلوں پر ایسے ضرب ہیں کہ ان کو اچھی چیز بری لگتی ہے اور بری چیز اچھی لگتی ہے، اس لیے ایمان کا نصیب ہونا مشکل ہوتا ہے۔ ان معنوں کی تصدیق اگلی آیت وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً سے ہوتی ہے کہ ان کے دلوں پر ایک پردہ نہیں بلکہ